فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کس شخص کو اسلام بہتر قرار دیتا ہے۔ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی اناس جلوس۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا، بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کھڑے ہوئے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تمہیں تمہارے اچھے اور برے آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قال فسکتوا، سیدنا ابو ہریرہ نے بتایا کہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ فقال ذلک ثلاث مرات، پھر اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ فقال رجل بلا یا رسول اللہ، تو ایک شخص نے عرض کیا، ہاں کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، اخبرنا بخیرنا من شرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے اچھے اور برے شخص کے بارے میں بتائیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے، وشرکم من لا یرجا خیرہ ولا یؤمن شرہ، اور تم میں سے برا شخص وہ ہے کہ جس سے خیر کی توقع نہ کی جائے اور نہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ اس حدیث میں اچھے اور برے شخص کی پہچان کرائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہترین قرار دیا ہے کہ جس سے لوگ خیر و بھلائی کی توقع رکھیں اور اس کے شر سے مامون اور بے خوف ہوں، یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کا بھلا ہی سوچتا ہے۔ لیکن جس شخص سے خیر کی توقع نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں قدرتی طور پر اس کی طرف سے یہ ڈر ہو کہ یہ شخص خطرناک ہے، اس سے بچ کر رہو، اس سے خیر نہیں شر ہی پہنچے گا، تو ایسا شخص بدترین انسان ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری دینداری کا اصل امتحان ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر ہم سب کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جان لیں کہ ہم اس خیر اور شر کی وضاحت میں کہاں کھڑے ہیں۔ اسلام میں عبادات اور اخلاقیات کا گہرا تعلق ہے۔ عبادات ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہیں، جو کہ معاملات اور تعلقات کو نبھانے کے لیے عین ضروری ہے۔ ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عبادات اور معاملات کو الگ الگ سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری عبادات ہمارے معاملات کو سنوارتی نہیں۔ ہم سب کو اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج ہمیں لوگوں میں خیر پھیلانے والا بنا رہی ہیں یا اس کا الٹ۔ یاد رکھیں، جیسا ہمارا معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوگا ویسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کریں گے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا لوگ میرے قریب آ کر سکون محسوس کرتے ہیں یا محتاط ہو جاتے ہیں؟ کیا میرے گھر والے ہر وقت میرے موڈ سے خوفزدہ رہتے ہیں؟ کیا لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ کیا لوگ میرے پاس مشورہ لینے آتے ہیں؟ اپنے روزمرہ کے رویوں پر نظر ڈالیں۔ گھر میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ کیا ہم فوراً ڈانٹ دیتے ہیں یا نرمی سے سمجھاتے ہیں؟ اگر کسی نے ہمارے بارے میں کوئی بات کہہ دی تو کیا ہم اسے دل میں رکھ کر بدگمانی بڑھاتے ہیں یا درگزر کر جاتے ہیں؟ خاندان کی محفل میں کیا ہم باتوں کو آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں یا بات کو وہیں ختم کر دینے والے؟ دفتر یا معاشرے میں کیا لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے محتاط رہتے ہیں یا بے تکلفی سے بات کر لیتے ہیں؟ یہی چھوٹے چھوٹے مواقع ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم یرجا خیرہ ہیں یا یؤمن شرہ ہیں۔ آخر میں اپنے دل میں یہ نیت تازہ کریں کہ ہم صرف عبادت گزار نہیں بلکہ لوگوں کے لیے رحمت بننے والے مسلمان بنیں۔ ہماری موجودگی سے گھروں میں سکون آئے، محفلوں میں اطمینان آئے اور رشتوں میں نرمی آئے۔ اگر آج کے بعد ہم نے اپنی زبان کو نرم کر لیا، اپنے لہجے کو بہتر کر لیا اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کو اپنا شعار بنا لیا، تو پھر ہی ہم نے اس حدیث پر حقیقی طور پر عمل کیا ہوگا۔ لوگ ہمارے رویوں کو یاد رکھتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ جب لوگ ہمارا نام لیں تو ان کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ وہ شخص ہے جس سے کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا بلکہ ہمیشہ خیر ہی ملی۔ اگر ہم یہ مقام حاصل کر لیں تو یقین کریں ہم نے خیر کا مقام حاصل کر لیا۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره